فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ رات الحمدللہ تراویح میں 2.5 سپارے مکمل ہو گئے۔ دوسرے سپارے کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے۔ آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ ہے پیغام رمضان اور روزے کی اقسام۔ رمضان المبارک ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ یہ انسان کو جو 11 مہینے زندگی گزارنی ہوتی ہے اس کے ریہرسل، اس کے پریکٹس کی یہ سبق دیتا ہے کہ یہ ایک مہینہ اس طریقے سے گزارو کہ 11 مہینے اس انداز سے گزارنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اس انداز سے رمضان المبارک کا مہینہ گزارو کہ اللہ رب العزت کے احکامات اس مہینے میں پورا کرنا اور اس پر عمل کرنا دوسرے مہینوں کی بنسبت آسان ہوتا ہے۔ تو جب زندگی اس معمول پہ لے آؤ گے تو 11 مہینے گزارنا مشکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ 30 دن ایک عرصہ رکھتا ہے یہ، اور جب انسان 30 دن معمول سے ایک ہی روٹین پر چلتا رہے تو پھر 11 مہینے اس کے لیے گزارنا مشکل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر 5 وقت نماز جماعت کے لیے آ رہا ہے تو 15 منٹ 20 منٹ پہلے نکال کر آتا ہے کہ جا کر میں تلاوت کر لوں، ذکر و اذکار کر لوں، مسجد میں جا کر میں بیٹھ جاؤں 10 منٹ نماز کے انتظار میں، تراویح پڑھتا ہے، رات کو جاگنے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ پیغام رمضان یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ رب العزت کے احکامات پر لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آئے۔ اب یہ زندگی گزارنا کسی انسان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جو آدمی مسجد سے وابستہ ہے، نماز سے وابستہ ہے، یا امام ہے یا مولوی ہے، وہ تو رمضان کے طریقے پر گزار سکتا ہے، لیکن جو آدمی کاروباری لائن کا ہے اس کے لیے گزارنا مشکل ہے۔ نہیں، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث فضائل اعمال کے مصنف ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آیا کرتا تھا تو ہماری زندگی معمول سے ہٹ جایا کرتی تھی۔ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت نے اپنی زندگی کا کہ میرے پاس ایک دوست ملنے کے لیے آیا تو اس نے ملاقات کرنی تھی، لیکن اس کو ملاقات کا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ اب وہ اس انتظار میں تھا کہ حضرت فارغ ہوں تو میں ملاقات کروں، لیکن حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تلاوت میں مصروف تھے۔ تلاوت سے فارغ ہوئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز سے فارغ ہوئے پھر تلاوت کرنے لگ گئے۔ بھائی روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرنے کا معمول ہو تو پھر انسان کی ترتیب اس طرح ہوا کرتی ہے۔ وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ ساتھی 2 دن میرے پاس رہا تو اس نے کہا حضرت جی رمضان تو ہمارے گھر بھی آتا ہے لیکن اس طرح کا بخار ہمیں نہیں چڑھتا۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ رمضان گزارنے کا طریقہ ہی اصل یہ ہے کہ انسان اللہ سے اتنا جڑ جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر ہی نہ ہو۔ یہ رمضان کا پیغام ہے کہ انسان تو اللہ کا غلام ہے، انسان تو اللہ کے سامنے ہر وقت کیا ہے، سربسجود ہے۔ ہر وقت کی زندگی انسان کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایک اور واقعہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ 2 قرآن مجید ختم کرنے کا ان کا رمضان میں معمول تھا، اور 3 قرآن مجید تراویح میں اور نوافل میں ختم کرنے کا معمول تھا۔ پورے مہینے میں 63 قرآن مجید ختم کرتے تھے رمضان مبارک مہینے۔ اب آپ کہیں گے جی وہ امام تھے، مسجد سے وابستہ تھے، ان کا کام ہی یہی تھا؟ نہیں، کوفہ کے سب سے بڑے تاجر تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی کہ پورے کوفہ میں جتنے غرباء لوگ ہیں، مستحقین لوگ ہیں، جو اپنی عید کے کپڑے نہیں تیار کر سکتے، رمضان میں راشن نہیں خرید سکتے، لسٹ بنائی ہوئی تھی، اور خادموں کو وہ لسٹ دے دیتے تھے کہ جاؤ ان کے گھر سامان پہنچا دو اور ان کے سوٹ سلوا کر تیار کر کے ان کے گھر پہنچا دو۔ اتنے بڑے تاجر تھے کہ آتا ہے کہ جس ٹائم ان کا انتقال ہوا 50 کروڑ درہم مالیت چھوڑ کے گئے تھے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف وہ مسجد سے وابستہ نہیں تھے، کتنے بڑے تاجر کاروباری لائن کے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی
رمضان مبارک کو رمضان کے طریقے پر گزارنا چاہے تو مشکل نہیں ہے، صرف ارادے کی دیر ہے کہ انسان ارادہ کرے کہ میں نے رمضان کا مہینہ اس طریقے سے گزارنا ہے کہ اللہ رب سے راضی ہو جائے اور 11 مہینے میں اس روٹین پر لے آؤں۔ یہ ہے پیغام رمضان۔ روزے کی اقسام، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روزے کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک روزہ ہوتا ہے عام روزہ، جو عام ہم نے تعریف پڑھی ہے کہ روزے کا مطلب ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک کچھ کھائے پیے نہیں، اور انسان جو ہے گناہ نہ کرے، اور انسان نفسانی خواہشات پر نہ چلے۔ یہ ایک روزے کا عام مفہوم ہے۔ جو آدمی یہ کام کر رہا ہے، فرض نماز پڑھ لی اور روٹین سے کیا ہے وہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے وہ پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تراویح کا اہتمام کر لیا، یہ عام روزہ ہے۔ اس سے جو اعلیٰ روزہ ہے جس کو خاص روزہ کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ انسان یہ بھی کرے صبح سے شام تک کچھ کھائے پیے بھی نہیں، اپنے آپ کو گناہ سے بھی روکے، اس کے ساتھ ساتھ آنکھ کا گناہ نہ کرے، ہاتھ کا گناہ نہ کرے، کان کا گناہ نہ کرے، پیر کا گناہ نہ کرے، زبان کا گناہ نہ کرے، اور ان سب کے باوجود آخری جو بات ہے کہ روزہ رکھ کر انسان پھر فخر نہ محسوس کرے کہ میں تو روزہ دار ہوں، وہ دیکھو کھا رہا پی رہا ہے، ہٹا کٹا پھر رہا ہے، روزہ نہیں رکھا۔ نہیں بھی تجھے توفیق ملی ہے، مجھے روزہ رکھنے کی توفیق ملی ہے، اگر اللہ توفیق نہ دیتا تو میں روزہ کس طرح رکھتا۔ یہ خاص روزہ ہے کہ انسان اس روزے کا اہتمام کرے کہ گناہ سے بچے، اپنے آپ کو بھی گناہ سے روکے، زبان سے گناہ نہ کرے، غیبت نہ بولے، جھوٹ نہ کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے اور یہ انسان کو اس وقت تک بچاتا رہتا ہے جب تک انسان اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ ڈھال کس طرح پھاڑے گا؟ آپ نے فرمایا جھوٹ اور غیبت کر کے، جھوٹ اور غیبت کر کے۔ جب یہ میری ڈھال پھٹ جائے تو پھر مجھے یہ تیر سے نہیں روک سکتی، تو پھر مجھے یہ گناہ سے نہیں روک سکتی۔ تو روزے کی جو خاص قسم ہے کہ انسان روزہ رکھ کر پھر اپنے آپ کو گناہ سے بھی رکھے، اپنے آپ کو انسان پورا روزے دار بنائے۔ صرف یہی نہیں کہ پیٹ کو خالی چھوڑنا ہے، نہیں، بلکہ آنکھ سے بھی گناہ نہیں کرنا، کان سے بھی گناہ نہیں کرنا، ہاتھ سے بھی گناہ نہیں کرنا، پاؤں سے بھی گناہ نہیں کرنا، زبان سے بھی گناہ نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ روزہ رکھ کر پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو تیسری قسم ہے اخص الخاص، وہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے اتنا مستغنی ہو جائے کہ اس کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا، بس وہ ہے اور اللہ ہے، اللہ ہے اور وہ ہے کہ بس اللہ کا ہر وقت حکم پورا کر رہا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے 2 واقعے پیش کرے ہیں، یہ 3 قسمیں ہیں روزے کی جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم عام روزے سے ہٹ کر خاص روزے کی طرف آئیں۔ اگر کوئی خاص روزے کا اہتمام کر رہا ہے وہ اخص الخاص کی طرف آئے کہ رمضان کا درس ہی ہمیں یہ ملتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے والا بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔